بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی ایوان اور آپ میرا دیکھ رہے ہیں ویلاگ چینل ڈسکشن 360۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایز یوزول جو میں نے پہلے ویلاگ کیا تھا پولیٹک کے بارے میں، اس سے ہی ریلیٹڈ ہے، یعنی پاکستان کی جو پولیٹکس ہے۔ آج 9 اگست ہے اور تقریباً 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد جو ہے 14 اگست منایا جائے گا۔ میری طرف سے آپ تمام پاکستانیوں کو، آپ جہاں پہ بھی دنیا میں اس وقت موجود ہیں، سب کو یوم پاکستان اور پاکستان کی آزادی مبارک ہو۔ جی ناظرین، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ جس طرح میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے وہ آج کل بڑی اس میں گرما گرمی چل رہی ہے اور کچھ ایسے عوامل ہیں جو ہماری پولیٹکس میں جو سے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پولیٹک اس نام کی جو تقریباً 80s کی دہائی میں ہمارے سامنے آیا، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ سیاست جو ہمارے قائد محمد علی جناح نے اس وقت کی مسلم لیگ میں شروع کی، ویسی بالکل نہیں، یعنی یکسر مختلف ہے۔ پاکستان کی سیاست میں نون لیگ کا جو کردار ہے وہ کہ بڑا اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سیاست کے طور طریقے رہے ہیں، یعنی اس مسلم لیگ نون کے جو سربراہ تھے وہ تھے نواز شریف، جو آج کل لندن میں موجود ہیں اور یہاں پہ ان کے پاکستان پہ میں ان کے اوپر کچھ کیسز ایسے ہیں جن کو وہ فیس نہیں کر پائے اور یہاں سے وہ راہ فرار سے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کی سیاست ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کن چیزوں کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ ان کی سیاست کا پہلا جو محور ہے وہ پاکستان کے تمام ادارے ہیں، وہ ان کے اوپر ریلائی کرتے ہیں، ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اور ان کو ایسا بھی موقع آتا ہے کہ وہ ان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی سیاست جس میں ادارے بلیک میل ہو جائیں، اس ملک کی سیاست جو سی ہے وہ بہت کرپٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ پچھلے 30 سے 35 سالوں میں ہمارے پاکستان کی سیاست جو سی ہے کرپشن میں لتھڑ چکی ہے، اور اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون نے لوٹ مار کا پروٹوکول کا وہ بازار گرم کیا کہ جس کی جو سے مثال نہیں ملتی۔ یعنی اگر آپ اقتدار میں ہیں تو آپ نے پروٹوکول اتنا بڑھا لینا ہے، اپنا اتنا بڑھا لینا ہے کہ ایسا لگے جس طرح کسی جو سے ہے ملک کا جو ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ تشریف لے کے آ رہا ہے۔ حالانکہ آج کل جن لوگ ملکوں کے اوپر بادشاہ بھی ہے وہ بھی ایسی جو سی ہے وہ اپنا پروٹوکول جو سے ہیں وہ نہیں دیتے۔ اچھا، دوسرا جو ہے مسلم لیگ نون میں انہوں نے منی لانڈرنگ جو سی ہے وہ بہت زیادہ کی۔ یعنی آپ ان کے فیملی کا کوئی بھی ممبر آپ لے لیں، آپ کو اس میں جو ہے شاید ہی کوئی ایسا نظر آئے گا، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں سلمان شہباز ہوں، چاہے حمزہ ہو، چاہے نواز شریف کے دونوں بیٹے جو لندن میں اس وقت مقیم ہیں وہ ہوں، ان تمام نے جو ہے اپنے آپ کو منی لانڈرنگ کے ذریعے جو ہے اتنا برا اور اتنا مسکنسیپشن بنا لیا ہے کہ تمام پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کرپشن میں، منی لانڈرنگ میں جو ہے ملوث ہیں۔ اچھا، اب آپ پروٹوکول کے پہ آ جائیں۔ پروٹوکول جب یہ لوگ آتے ہیں تو پروٹوکول اتنا لیتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے انسان۔ یار ایک انسان کے لیے اگر اتنا پروٹوکول ہے تو کیا جتنی بھی سیکیورٹی ہے یا ادارے ہیں وہ عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے اس وقت؟
اس کے بعد یہ ہے کہ جو ان کے مسلم نون لیگ میں پیسے کا ضیاع ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی عوام پہ انہوں نے پیسہ بہت کم خرچ کیا، اور جو ان سے اپنے ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے بے تحاشا جو ان سے پاکستان کے جو عوام ہے ان کا پیسہ جو ان سے انہوں نے اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنے بزنس کے اوپر، اپنے پروٹوکول کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کیا ہے۔ اب جہاں پہ اس قسم کے لوازمات ہوتے ہیں وہاں پر جو عوام کا جو شعور ہے وہ ایک نہ ایک دن اس محض پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے میں جو ہے وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ ہر موقع پہ اور ہر جگہ پہ اور ہر محکمے میں عوام کے ساتھ وہ زیادتی ہوتی ہے، پیسے کی نمائش ہو۔ اس کے بعد جب بھی یہ آئے انہوں نے قرضے پہ قرضے، IMF سے قرضے پہ قرضہ کیا، اور اس قرضے کو جب وہ قرضہ ملتا تھا انہوں نے ایک دو پروجیکٹس کر لینے، اس کے اوپر کک بیکس لے لینی، اپنے بزنس کو پروان چڑھانا، اور باقی کا جو بھی پیسہ ہے وہ چاہے اداروں پہ لگانے کے، عوام پہ لگانے کے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر کے ملکوں میں وہ بھجوا دیا۔ اب ان کے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے وہ بچے جن کی عمریں 2000 میں جو ان سے 18 سال تھی، ان کے اثاثے جو ان سے ہیں وہ اس قدر برطانیہ میں اور دوسرے ملکوں میں تھے کہ الامان الحفیظ۔ اس کے بعد آپ نے بھارت سے جو ہمارا ایک ازلی دشمن، بچے کو پاکستان کو پتہ ہے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن انہوں نے ان سے ایسے رابطے رکھے، بیک ڈور جو سے ان کے ساتھ باتیں چلتی رہیں، جو عوام کے سامنے یہ لوگ نہیں لے کے آئے، ان سے تجارت جاری رکھی، جبکہ عوام یہ نہیں چاہتی تھی جنگ کا ماحول آپ کے بارڈر پہ ہو اور آپ اپنے دشمن سے جو سے تجارت بھی کر رہے ہوں، تو یہ کسی بھی کنٹری میں جو ان سے وہ ایسا جو عوام ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ لیکن چونکہ یہ پاکستان کی سیاست ہے، اور لیکن اب لوگوں میں جو شعور ہے وہ اس قدر بیدار ہو چکا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو آج سے پہلے ہوتی رہی ہیں وہ سب ان کے مفاد میں نہیں تھیں۔ اب آ جائیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے اس کو ہم لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اصل سیاست کا جو دورہ تھا وہ بھٹو، ٹھیک ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ واحد سیاستدان تھے جنہوں نے ہر جگہ پہ، دنیا کے ہر فورم پہ جو ان سے آواز اٹھائی پاکستان کے لیے، اور جو بہتر تھا اس کے لیے انہوں نے کام کیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں بھی جو ان سے ایک سیاست کی بھیڑ چڑھا دیا گیا، انہیں پھانسی ہو گئی، اور ایک جو ان سے فوجی نے انہیں جو ہے وہ پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ اب ان کے بعد جو ان سے ان کی جو دختر تھیں بے نظیر بھٹو، انہوں نے جو ان کا جو سیاست کا جو ایک چل رہا تھا سسٹم تھا اس کو آگے بڑھایا۔ لیکن میں یہاں پہ ان سے بھی اختلاف کرتا ہوں، لوگ بہت زیادہ بے نظیر بھٹو کو پسند کرتے ہیں، شہید بے نظیر بھٹو کو پسند کرتے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کو لوٹا، انہوں نے بھی جو ہے پاکستانی عوام کا پیسہ باہر بھیجا، اور سر محل بنا وہاں پہ سوئس بینکوں میں انہوں نے پیسہ جو ہے پاکستانی عوام کا وہاں تک پہنچایا، اور پاکستان کو کنگال کرنے میں ان کا بھی برابر کا حصہ ہے، کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں جو ہے وہ مسکنسیپشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے تقریباً 90% سیاستدان جو ہیں وہ صرف حرص و ہوس، لالچ اور اپنے ہی خاندانوں کو، فیملیز کو پروموٹ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں آج تک، اور جس کا خمیازہ جو ہے پچھلے 35 سال سے پاکستانی عوام، پاکستانی بچے اور ان کا فیوچر جو ہے وہ بھگتتا رہا۔ اچھا، اب ان کے بعد دیکھیں آپ جو ہیں بے نظیر بھٹو کے بعد
ان کے جو ہسبینڈ ہیں زرداری، آصف علی زرداری، ٹھیک ہے. آپ سمجھ گئے ہوں گے آصف علی زرداری کا نام لیا جائے تو سب سے پہلے جو مائنڈ میں آتا ہے وہ مسٹر 10% آتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بڑا اور عوام کے زبان پہ عام چیز ہے کہ وہ ہر چیز میں، ہر ٹھیکے میں، ہر جو بھی پاکستان میں بڑے سے بڑا جو ہے وہ کمپنی آتی تھی وہ ان سے 10% جو ہے وہ اپنا حصہ لیتے تھے. ان کی سیاست اور بھٹو کی سیاست ایک بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ بظاہر تو مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، لیکن وہ جب موقع ملا انہوں نے اپنے حریف کو جو ہے وہ چت کرنے میں جو ہے 1 منٹ نہیں لگایا اور اپنا بدلہ جو ہے وہ انہوں نے لے لیا ان سے. جیسا کہ آج کل انہوں نے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے سندھ سے اٹھ کے آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ کو جو ہے وہ بالکل فلیٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اور نون لیگ والے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ ان سے کیا ہاتھ ہو گیا. اب آصف علی زرداری کی سیاست یا بے نظیر کی سیاست کو دیکھا جائے تو یہ بھی موروثی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی کے خاندان میں سے جو ہے چیئرمین اور بنتے آ رہے ہیں. ایون کہ کوئی ایسا سیاستدان، سینئر سیاستدان نظر نہیں آتا جو ان کے بچوں کے پیچھے بھی یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا نظر نہ آئے. تو ناظرین آپ اس سے خود اندازہ لگا دیں کہ ان کے جو سینئر سیاستدان ہیں ان کی کیا ویلیو ہے ان کے سامنے اور وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے پروٹوکول کی تو ایز یوزل وہ ان کا بھی وہی طور طریقہ ہے کہ پیسہ لٹاؤ، عوام کا پیسہ ہے، جتنا مرضی ہے خرچ کرو، عوام نے ہم سے پوچھنا نہیں، کیونکہ عوام کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کو اتنا دبایا ہوا، پریشرائز کیا ہوا ہے کہ عوام کو اپنے مسئلے مسائل ان سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ ان سے کوئی سوال و جواب کر سکیں. لیکن آج 2018 پچھلے 4 سال میں جو تعلیم پی ٹی آئی نے، عمران خان نے اپنی عوام کو دی ہے، آج سے پہلے ایسا دیکھنے میں کبھی بھی وہ نہیں ملا. اب اگر آ جائیں ان کے کاموں کی طرف تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج بھی کہ ان برسات کے اس موسم میں جو سندھ کا حال ہے وہ ساری ملک کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اور بڑی مشکل میں ہیں وہ لوگ. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ جو سے ہیں اس مشکل سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں اور اس کی بھی ٹوٹل ذمہ دار وہاں کی حکومت یعنی زرداری حکومت ہے جس نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. نہ وہ ان کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے کہ عوام کو آنے والے وقت سے جو ہے وہ کیسے جو ہے ان کی مشکلوں کو آسان کیا جائے گا. آپ بجلی کا نظام لے لیں، آپ پانی کا نظام لے لیں، آپ سیلاب کا، زلزلے کا، سرکاری محکموں کا پورا نظام جو ہے وہ اس قدر کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے کہ آپ کو ہر انسان کو جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں جو ہے وہ دیکھیں گے. ایز یوزل یہ جتنی دو پارٹیاں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ دونوں تقریباً ایک ہی راستے پہ چل رہی ہیں اور ہمیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ جو ان کو جو ہے آپس میں جو ہے وہ مختلف ظاہر کرتا. ہاں البتہ ایک پارٹی جو ہے جس کا میں آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. میں کسی کی تعریف نہیں کروں گا، لیکن تعریف میرے رب کی ہے اور تعریف ہر اس چیز کی کرنی چاہیے جو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہو، جو آپ کے لیے تھوڑی مختلف ہو اور آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ بہت اہم ہو. پاکستان تحریک انصاف واحد پارٹی ہے جس کے چیئرمین عمران خان وہ اس کے چیئرمین ہیں اور ایز اے چیئرمین انہوں نے پاکستانی عوام کو وہ شعور دیا، وہ تعلیم دی کہ جس کو
سمجھ کے ان کو یہ شعور آیا، آج پاکستانی عوام کو باہر نکلتی ہے تو صرف اس ایک لیڈر کے پیچھے نکلتی ہے، تاکہ جو اس نے شعور دیا اپنی عوام کو، جو اس نے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، وہ اس کو لے کے جو سے ہے وہ اس کی مدد کو باہر نکلتے ہیں۔ تو ناظرین، تحریک انصاف کی جو جدوجہد ہے، عمران خان کی جو جدوجہد اپنی پارٹی کے لیے، وہ 22-23 سال 26 سال پرانی ہے، جب انہوں نے کرکٹ کی دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، اور اس نام کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے لیے بھی انہیں کچھ کر گزرنے کے لیے وہ پاکستان میں جانا چاہیے۔ تو اسی دوران انہوں نے 96 میں جو ان سے اپنی تحریک، جس کا انہوں نے نام رکھا پاکستان تحریک انصاف، اس میں جو سے اس کی بنیاد رکھی، اور اپنے جو ارد گرد کے دوست احباب تھے انہوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جو موروثی نہیں ہے، یعنی جو عمران خان ہیں ان کا کوئی بچہ، ان کا کوئی فیملی ممبر جو ان سے ہے وہ اس میں انوالو نہیں ہے، وہ واحد اکیلے ہیں سیاستدان جو اس سیاست میں کودے، اور الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی شخص نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے طرح جو الزامات ہوتے ہیں وہ ویسا کوئی بھی الزام تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے متعلق ثابت نہیں کر سکے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ صادق و امین جو ان سے ڈکلیئر ہوئے کورٹ کی طرف سے، اور لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جو بات کہتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین، ایک ہوتا ہے سیاسی بیان اور ایک ہوتا ہے وہ بیان جو عوام کی بھلائی کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے جو ان سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو عمران خان نے سیاسی بیان کو الگ رکھ دیں، لیکن انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کوئی ایسا بلنڈر نہیں کیا، جو کہا انہوں نے ویسا کرنے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے پاکستانی عوام کو جو ان سے انہوں نے پروٹیکٹ کی، انہوں نے مسلمانوں کو پروٹیکٹ کیا، انہوں نے اسلام کو پروٹیکٹ کیا، اور ایسی جگہ پہ پروٹیکٹ کیا جہاں پر نون لیگ اور پاکستان پارٹی کے جو ان سے ہیں لیڈرز ہیں جا کر یوں تھر تھر کانپتے تھے، ان کے ہاتھوں میں سے کاغذ پڑھنے والے جو سے وہ چھوٹ جاتے تھے۔ تو ایسے میں جو عمران خان نے جو ان سے وہاں پہ اپنا مسلمانوں کا ایک جو امیج بنایا، پوری دنیا میں ان کا امیج ان سے وہاں سے 40 سال پہلے اور 40 سال بعد تک بھی کوئی نہیں بنا سکا جو عمران خان نے آج مسلمانوں کا وہاں امیج بنایا۔ دوسری بڑی بات، نہ وہ اتنا اپنے لیے پروٹوکول لیتے ہیں، پروٹوکول ان کے ساتھ صرف وہی ہوتا ہے جو ایک وزیر اعظم کو عام طور پہ دیا جاتا ہے، نہ ان کے گھر کے اوپر بنی گالا کے اوپر سینکڑوں کے حساب سے بلکہ آپ کہیں ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ سیکورٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ اتنی سیکورٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہاتھ میں تصویر رکھتے ہیں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو بھی اب میں نے آپ سے ڈسکشن کی، اس میں 2-3 چیزیں اور بھی میں ایڈ کرتا جاتا ہوں کہ عمران خان نے غریبوں کے لیے لنگر خانے بھی کھولے، انہوں نے احساس پروگرام بھی شروع کیا جو غریب لوگوں کی امداد کا پروگرام ہے، اور ان کو جو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے ایسے کام ہیں، ڈیموں کے اوپر انہوں نے توجہ دی۔ الغرض اوورآل اگر ہم ساری پاکستانی سیاسی پارٹیوں کو دیکھا جائے تو اس وقت واحد پارٹی جو نظر آتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام پاکستانی عوام اس وقت 80% پاکستانی عوام اور تقریباً 90% اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں وہاں پہ محنت کرتے ہیں اور پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، وہ بھی پاکستانی عوام کے نظریے سے جو ہے عمران خان کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جب بھی عمران خان ان کو کال دیتے ہیں ہماری ساری عوام پاکستان امٹ کر اس جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا ویلاگ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ویوز اور لائکس بھی کر دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔